تاریخ کی بہت سی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کی مبارک داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور ان کو تھپڑ بھی مارے تھے۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متصل ہی اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسلامی ریاست جس کی آبیاری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ اجمعین نے بہت سی قربانیاں دے کر کی تھی، جس اسلامی سلطنت کی بنیادوں میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کا خون شامل تھا، وہ اسلامی سلطنت کا شیرازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ سالوں میں یوں بکھر کر رہ گیا کہ اس کے بعد مسلمان سنبھل نہ سکے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور خلافت میں جو اسلامی سلطنت طول اور عرض تک اور مشرق و مغرب تک پھیل چکی تھی، جن میں مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قیصر و کسریٰ اور رومی سپر پاورز ڈرتی تھیں، آج وہی مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بن کر شہید ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے متصل ہی مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں میں اور شورشوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی شہادت بھی انہی شورشوں اور آزمائشوں کا ایک حصہ تھی جو کہ مسلمانوں پر آفت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان کبھی بھی پہلے کی طرح متحد اور متفق نہ ہو سکے۔ یہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان اکابرین صحابہ کرام علیہ اجمعین کی تعداد کم تھی، بلکہ ایک کثیر تعداد تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور جانسار صحابہ کرام علیہ اجمعین کی تھی جو اس وقت حیات تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو رہی تھی کہ مسلمان اب کسی بھی صورت میں متفق اور متحد نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین کے نام نامزد فرمائے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا اگلا خلیفہ چن لیا جائے۔ پھر ان 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین نے بھی آپس میں صلاح مشورہ کر کے 3 صحابہ کرام کو چنا اور ان 3 صحابہ کرام نے بھی آپس میں مشورہ کر کے ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ نامزد کر سکتے ہیں، اور یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر خلافت کا یہ بار گراں رکھ دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا تھا، اسی وجہ سے ان کو عثمان ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کرام علیہ اجمعین میں بہت بلند تھا، بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں بھی یہ شمار ہوتے تھے، اور کئی موقعوں پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کر کے بہت خدمت کی تھی اور اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز خلافت اور اصول پرستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کے اندر موجود نہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی طور پر بہت کمزور ثابت ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی کی خلافت سے اور آپ کی سیاسی پالیسیوں سے ناخوش اور ناراض تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر صحابہ کرام علیہ اجمعین کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خلافت میں بہت سے اہم منصب اپنے عزیز و اقارب میں بانٹ دیے تھے، جس کی ایک مثال شام میں معاویہ ابن ابی سفیان کی گورنری تھی۔ گو کہ معاویہ ابن ابی سفیان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی گورنر شام تعینات ہوئے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی ایک عہدے پر 4 سال سے زیادہ عرصے کے لیے تعینات نہیں فرماتے تھے۔
مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور معاویہ ابن ابی سفیان بھی بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اقربا پروری اور رشتہ دار ہونے کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کی گورنری سے نہ ہٹایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مرکز میں یعنی مدینہ منورہ میں بھی خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بنو امیہ کی خلافت ہی تھی، تو یوں معاویہ ابن ابی سفیان کو ایک اچھا اور نادر موقع ملا اور پھر انہوں نے شام میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی ایک سب سے بڑی دوسری وجہ ان کا چچا زاد بھائی مروان بن حکم بھی تھا۔ مروان بن حکم کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ وہ بدبخت تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ حکم بن عاص کے ساتھ ہی لعنت کر کے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹا منافقین میں سے تھے، اور جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنے تو انہوں نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، اور پہلے دونوں خلفائے راشدین نے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی تھی، تو صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئی تھی۔ پھر مروان بن حکم کی کچھ کارستانیوں کی وجہ سے اہل مصر اور اہل مدینہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، کیونکہ مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کئی اہم ذمہ داریاں سونپ رکھی تھیں، اور وہ اپنے اختیارات کا جائز فائدہ اٹھا کر مروان بن حکم بہت سی بے اعتدالیوں اور شورشوں کا باعث بھی بن رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے باغیوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان بن حکم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کو ان باغیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مروان بن حکم صرف ان کا چچا زاد بھائی ہی نہیں تھا بلکہ حضرت عثمان غنی کا داماد بھی تھا۔ شہادت سے پہلے جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ مزید 3 لوگ بھی داخل ہوئے۔ محمد ابن ابی بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور انہیں کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے، اور آپ نے اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں اپنے اقربا کو اور رشتہ داروں کو سونپی ہیں۔ کچھ روایات میں اختلاف ہے، کچھ راوی روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا تھا اور ان کو ملامت کرنے پر داڑھی کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ تاریخ دان یہ روایات بھی بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ بھی مارے تھے، لیکن اس بات پر تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں محمد ابن ابی بکر کا کوئی کردار نہ تھا، وہ اس میں شامل نہ تھے۔ جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ اگر تمہارے والد گرامی یہاں ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد ابن ابی بکر صدیق سخت نادم اور شرمندہ ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد مزید 3 حملہ آور اندر آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس بات کی گواہی شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد چشم دید گواہ ان کی اہلیہ نائلہ نے بھی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی جا چکے تھے، اور ان کے بعد آنے والے 3 حملہ آوروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام مسلمانوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ چن لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاویہ ابن ابی سفیان، جو کہ خود ساری اسلامی مملکت کے خلیفہ اور بادشاہ بننا چاہتے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کا اور قصاص لینے کا مطالبہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بہت خطرناک جنگ چھڑی، جس میں بہت سے مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زیر تربیت ہی پرورش پا رہے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اور یوں محمد ابن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہی تربیت پاتے رہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ان کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے محمد ابن ابی بکر کو اپنے ساتھ کئی جنگوں میں بھی رکھا، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے محمد ابن ابی بکر صدیق کو اس وقت مروا دیا جب یہ مصر پر گورنر تعینات تھے۔ مصر پر حملے کے دوران ایک جھڑپ میں عمر بن عاص کے ہاتھوں محمد ابن ابی بکر کو قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عاص نے معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم پر محمد ابن ابی بکر صدیق کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔